متحدہ قومی موومنٹ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کراچی پریس کلب میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر خواتین کا استحصال ذمہ دار کون ہے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، جس معاشرے میں حقوق نہیں دیے جاتے ہیں وہاں حقوق کے لیے جدوجہد کے ساتھ بغاوت بھی کرنا پڑتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں بھی جو کچھ لکھا گیا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں عورت کو تحفظ دینے کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارا مقدس آئین ہے اس پہ عمل کتنا ہو رہا ہے، وہ کتنا قابل عمل ہے، کیا یہ آئین خود کو اپنے آپ کو محفوظ رکھ پایا ہے؟ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے آئین میں بہت ساری ایمبیگوٹی ہے جو کہ انٹینشنل رکھی گئی ہے تاکہ طاقتور اپنی مرضی کی تشریح کر سکے۔ وہ معاشرے جہاں پر آپ کو حق نہیں مل رہا ہوتا ہے اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور جد و جہد کامیاب نہیں ہو تو اس کے لیے بغاوت بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج پاکستان میں جمہوریت ضرور ہے لیکن یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلزم ان پاکستان از دی بائی پروڈکٹ آف فیوڈلزم ان پاکستان۔ پاکستان میں دو قسم کے جمہوری نظام چل رہے ہیں۔ آج پاکستان میں صرف جمہوریت وہاں ہے جہاں MQM بستی ہے۔ کراچی میں اگر 3+4 3+1 یعنی چوتھی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، وہاں شاید 2 کروڑ 4 کروڑ 6 کروڑ رشوت دینی پڑتی ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ ڈھاکہ کے اندر 3+1 کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ جو چوتھی منزل ہوگی وہاں پہ صرف گارمنٹ کا کام ہوگا اور 100% خواتین کام کریں گی۔ گرامین بینک کے یونس صاحب نے جب عورتوں کو قرضہ دینا شروع کیا تو ان کو واپسی میں 90% بڑی ذمہ داری سے قرضہ واپس ملا۔ اسی وجہ سے ان کو عورتوں کی ذمہ داری کی وجہ سے اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ آج وہی بنگلہ دیش ہم سے ترقی کی راہ میں کئی آگے گنا بڑھ چکا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد نے کہا کہ خواتین کی 1/3 اکثریت کو ہائی کورٹ کا جج بنانا چاہیے۔ خواتین کو جج اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ شادی کے بعد جاب چھوڑ دیں گی۔ ہمارے کم از کم جو جج حضرات ہیں، اور اس میں خواتین کو بھی اب ججز بنانا چاہیے، اس حساب سے تو نہیں لیکن کم از کم 1/3 خواتین تو ہائی کورٹ کی جج ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ چیف جسٹس بھی، کیوں نہیں چیف جسٹس کو آپ بناتے؟ یہاں چیف جسٹس اگر کوئی وجہ ہے تو شرع میں دیکھ لیں کہ کیا چیف جسٹس عورت نہیں بن سکتی، اگر نہیں بن سکتی ہے تو اس کو کم از کم سینئر جج تو بنا دیں۔ چیف جسٹسز اگر پروونشل ہائی کورٹس میں کیوں نہیں چیف جسٹسز بنتی ہے وہ خواتین؟ ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے جو میرا ایریا ہے اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ بہت ساری عورتیں ہیں کمپٹنٹ ہیں لیکن ان کو جج نہیں بنایا جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو جج بنائیں گے پھر ان کی شادی ہو جائے گی، 2 بچے ہو جائیں گے، پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیا وجہ ہے کہ خواتین کو جج نہیں بنایا جاتا؟ اتنے آپ کانسٹیٹیوشن میں چینجز لاتے ہیں، 18th امینڈمنٹ آیا، 19th امینڈمنٹ آیا، آپ 20th امینڈمنٹ آ جائے اور کہہ دیں کہ کم از کم 1/3 یا آدھے جو ججز ہیں وہ خواتین ہوں گی۔ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیا وجہ ہے کہ کیا خواتین جو ہیں وہ اتنی کمپٹنٹ نہیں ہیں؟ ڈاکٹر ہما بقائی نے کہا کہ کام سب خواتین کرتی ہیں، کچھ کو تنخواہ ملتی ہے اور کچھ کو نہیں ملتی۔ عورت کا صرف کام کرنا خود مختاری نہیں، عورت کو اپنی کمائی کو خرچ کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ صرف کام کرنا کافی نہیں ہے، کام بھی کیجئے، اس کی اجرت بھی مانگیے، اور پھر اس اجرت کے بارے میں فیصلہ آپ کیجئے۔ ہم اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی خاتون عورتیں جو ہیں وہ معاشی طور پہ خود مختار ہو جائیں۔ معاشی طور پہ خود مختار ہونے کا مطلب صرف کمانا نہیں ہے، معاشی طور پہ خود مختار ہونے کا مطلب ہے کہ اس کمائی کے بارے میں فیصلہ بھی آپ کریں۔ اس وقت بہت شور ہے، عورت مارچ ہو رہی ہے، کچھ لوگ ساتھ ہیں، کچھ لوگ اگینسٹ ہیں، بہت سارے سوالات ہیں ان نعروں پہ جو ہیں۔ کچھ نعروں سے آپ اگری کر سکتے ہیں، کچھ سے ڈس اگری کر سکتے ہیں،
لیکن ہر نعرے کا مقصد اور اس کے پیچھے استحصال کی اور ظلم کی کہانی ہے. اور بعض دفعہ معاشروں کو ایسے نعروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جھنجھوڑا جا سکے. پاکستان وہ معاشرہ ہے جس کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. آج سے کچھ دن پہلے تک تو عورت کا مارنا بھی ایک چھوٹا جرم تھا، آنر کلنگ تھی. جوش میں غصے میں آ کے مار دیا، تیزاب پھینک دیا. یہ جوش اور غصہ جس دن عورت کو آ گیا یہ معاشرہ گر پڑے گا. کیونکہ ہم تو مساوات مانگ رہے ہیں، ایکوالٹی مانگ رہے ہیں. اگر بدلہ مانگ لیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ کنور دلشاد سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق غیر جمہوری ادوار میں ملے. الیکشن میں خواتین کو 5% ٹکٹ دینا لازمی قرار دیا گیا. سیاسی جماعتوں نے خواتین کو ایسے علاقوں سے ٹکٹ دیے جہاں سے وہ جیت ہی نہیں سکتی تھی. سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کو جو صحیح معنوں میں حقوق دیے وہ غیر جمہوری حکومتوں نے دیے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو الیکشن ایکٹ 2001 تیار کیا تھا، بنایا تھا، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ایم کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے 45,000 خاتون کو، یعنی خواتین کو 45,000 ان کو آپ کو ایک روڈ میپ پہ لے آئے اور انصاف کے دروازے کھول دیے. گھر کی دہلیز تک انصاف پہنچانے کی کوشش کی. لیکن جب جمہوری حکومت آئی تو انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا. الیکشن ایکٹ میں 2017 کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا کہ خاتون کو، جتنی خواتین ہیں، لیڈیز ہیں، ان کو 5% آپ نے لازمی طور پر ان کو آپ نے براہ راست انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ٹکٹ جاری کرنے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے جتنی خواتین جو اپلائی کیا تو ان کو ایسے علاقوں میں ٹکٹ دیے گئے جہاں ان کی کامیابی کے اثرات ہی نہیں تھے.